جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ابھر کے سامنے آیا وہ انرجی کا کرائسس تھا. آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ تھا اور جو اویلیبل انرجی ہے وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس، بائنڈنگز اور سابقہ ادوار کے مہنگے بجلی لگانے کے جو پلانٹ تھے ان کے ساتھ جڑی وہ عوام کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو بوجھ ٹرانسفر ہوا، جس کی قیمت یہ حکومت ادا کر رہی ہے، کیونکہ جو یہاں اہل بصیرت بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس جو ہیں کوئی ایک حکومت کر کے جاتی ہے، وہ سولر پاور پلانٹ کی شکل میں ہوں، وہ آپ کے تھرمل، ہائیڈل اور دیگر شعبوں کے ساتھ جڑے بجلی پیدا کرنے کے انیشیٹو ہوں. حکومت وقت پہ ان کمٹمنٹس کو آنر کرنا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز ہیں. اس حکومت کا پہلا ٹارگٹ وزیر اعظم کی قیادت میں ان تمام معاہدوں کو جس سے عوام کی تکلیف میں اضافہ ہوا، ظاہر ہے جب آپ مہنگی بجلی خریدیں گے اور اس مہنگی بجلی کو صارفین پر وہ ٹیرف جو ہیں لاگو کریں گے تو عوام کی دور حاضر کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ اکنامک چیلنج جس سے حکومت بھی گزر رہی ہے اور عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے، تو اس عوام پہ وہ ٹیرف جب ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو اے پریکٹیکل اسٹریٹجی، تو پھر کوئی بھی حکومت جس کے دل کے اندر عوام کا درد اور احساس ہوتا ہے وہ اپنی عوام کو ان مشکلات میں تڑپتا دیکھ نہیں سکتی. اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو پالیسی، کوئی الٹرنیٹو روڈ میپ لانا پڑتا ہے. یہ آپ کا جو سولر پاور جنریشن کا سٹیپ ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہمارے جتنے بھی تھرمل ہائیڈل پروجیکٹ اور اوورآل بجلی پیدا کرنے کے جتنے منصوبے ہیں جہاں سے ہم بجلی لے رہے ہیں اور مختلف انسٹیٹیوشنز کو دے رہے ہیں، اس کی مد میں جو ہمارا قیمتی بجٹری پلان ہر سال یوٹیلائز ہو جاتا تھا اور ہمارا وہ مہنگی بجلی خریدنے کے لیے وہ ادارے مجبور ہوتے تھے جس میں ہاسپٹلز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، اور پھر پنجاب جو پورے 66 سے 70% پاکستان کی فوڈ باسکٹ کو لک آفٹر کرتا ہے، وہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر ہے جہاں ڈیزل اور پیٹر انجن سے لے کے بجلی کے ساتھ جڑے وہ مہنگے آپشن تھے لوگوں کے پاس، ہمارے غریب کسان کے پاس. تو میں منسٹر صاحب آپ کو اور آپ کے سیکرٹری صاحب کو عوام کو اس مشکل سے نجات دلانے کی طرف اس تاریخی اور اہم انیشیٹو پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ عوام میں سے ہیں اور جو عوام کے درد کو محسوس کرتا ہے وہ صرف اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی ہمارے ڈے ٹو ڈے بزنس ہیں ان کو ہم ریلیف دے کے معاشرے کے اس مشکل ترین سچویشن کے اندر گزرنے والے افراد کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ ایک طرف حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف منسٹر انرجی اینڈ ہز سیکرٹری they are trying their best to overcome this challenge. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ہمارے ایسے پارٹنر سامنے ابھر کے آئے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس پورے عمل میں حصے دار بنے ہوئے ہیں. اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس چیلنج کو اکیلے اوورکم نہیں کر سکتی. جب تک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہ ہو تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا جو ویژن ہے کہ ہم نے حکومتی ریسورسز کو بھی بچانا ہے
اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے اپنے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو پریزرو بھی کرنا ہے، سیکیور بھی کرنا ہے اور ان کی ایکوریٹ یوٹیلائزیشن بھی کرنی ہے۔ تو آج منسٹر صاحب آپ کا یہ جو قدم ہے، میں پر امید ہوں کہ جو پنجاب کی ضروریات ہیں، جیسا کہ منسٹر ایگریکلچر بھی آپ سے بات کرتے ہوئے وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے، میرا خود تعلق ایک دیہات سے ہے، ایک کسان بھی ہوں، کاشتکار بھی ہوں، تو مجھے احساس ہے اس بات کا کہ ہمارے رورل ایریا کے اندر اس وقت جو پیداوار ہے وہ مس میچ ہو رہی ہے، ہماری ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا امبیلنس ہے، اس کو جب تک ہم پیرٹی میں نہیں لاتے، دونوں میں توازن نہیں آتا، ہمیں یہ گندم، چینی اور دیگر جو غذائی اجناس ہیں ان کو ہم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہوتے رہیں گے۔ تو یہ سولر انیشیٹو ایک ایسا سولر ٹیوبل کے ساتھ جڑا اور ہمارے رورل ایریا کے اندر بسنے والے عوام کے لیے یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ انشاءاللہ حکومتی سطح پہ ہم وہ شمالی پنجاب ہو، وسطی پنجاب ہو، جس کو سینٹرل پنجاب بھی کہتے ہیں، تو یہ ایفیشنسی پنجاب انرجی اینڈ کنزرویشن پروجیکٹ جو ہے، جس کو ESCO کا نام دیا گیا ہے، یہ ایک خواب ہے جس کی تعبیر آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور حکومت پنجاب ہر اپنے شعبے کو سولرائزیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور میں اپنے بھائی کی جو کمٹمنٹ ہے منسٹر انرجی کی اور ان کی ٹیم کی، میں نے جب ان سے بریفنگ لی، کچھ چیزیں جب میرے نوٹس میں آئیں تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ حکومت پنجاب باقی صوبوں کے لیے ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جو اقدامات آپ الٹرنیٹیو انرجی کے لیے اس صوبے میں اٹھا رہے ہیں، یہ باقی صوبوں کے لیے ٹرینڈ سیٹ کریں گے اور باقی آپ کو فالو کریں گے، اور پنجاب انشاءاللہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس انیشیٹو میں لیڈ کرے گا۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ میڈیا اور میری ٹیم، منسٹر صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے جتنے انیشیٹو ہیں، میرے پاس اس کی لسٹ آئی ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ میڈیا ان انیشیٹوز کو ہائی لائٹ بھی کرے اور زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے بھی اجاگر کرے کہ جو 95,691 بجلی کے کنیکشن اب تک ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں سولر پہ، یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے، اس کی مد میں ہمیں 36 ارب 70 کروڑ روپے کی بچت ہے سالانہ۔ تو یہ آپ کے ایکسچیکر سے جا رہے تھے نا، تو جو پیسہ آپ کی کٹی سے سیو ہوگا وہ لوگوں کی سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگا، اور یہ قوم کا پیسہ ہے، اور قوم کے پیسے کو قوم کے مفاد میں استعمال کرنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے یہ جان کے بھی خوشی ہوئی ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر 10,881 جو ہیں وہ پرائمری سکول ان کو سولر پہ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں 2.5 میگا واٹ کا ایک سولر پلانٹ جو ہے وہ اس کی تنصیب جو ہے وہ جاری ہے، اور 36 ڈسٹرکٹس کے اندر ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور ٹیچنگ ہاسپٹلز کو بھی سولر پہ منتقل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پرائمری سکولوں کے اندر جو ٹارگٹ ہے وہ 4200 سکول جو ہیں ان کو ہم نے سولرائزیشن کے ذریعے روشن کرنا ہے، اور جب سکولوں کے اندر سولر پروگرام کے ذریعے روشنیاں بکھریں گی تو میرے مستقبل کے ان بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، پروردگار سے دعا کروں کہ وہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں مل جل کے قائد اعظم کے اس پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔